والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے اس سلسلے میں بات شروع ہوئی تھی. حضرت انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے شیطان کو دشمن بنانے کا حکم دیا ہے، اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جو تمہارا ازلی دشمن شیطان ہے اسے تم دوست بناتے ہو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تم ابلیس کو، اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ مجھے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر گویا اللہ کو دوست بناؤ اور ابلیس کو دشمن بناؤ. اور اللہ کو دوست بنانے کا جو راستہ شریعت نے بتلایا ہے وہ اتباع سنت اور توحید پر جمنا ہے. جب انسان توحید پر جمتا ہے اور سنت کی اتباع کر کے زندگی گزارتا ہے تو شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے. ورنہ شیطان جو انسان کے اعمال ہیں اس کو خراب کرتا ہے بدعات اور خرافات کے ذریعے سے، اور پھر ان اعمال کو مزین کر کر پیش کرتا ہے. اسے بھی قرآن نے بیان کیا ہے. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. میں بندوں کے اعمال کو مزین کر کر پیش کروں گا. یہ تیجا ہے. دیکھو اتنی اچھی دعوت ہے، گوشت ملتا ہے، کھانے کو ملتا ہے، یہ 40واں ہے، دیکھو کتنا اچھا کھانا ہوتا ہے. نسبت دین کی طرف کر دی. اب ہم جیسا آدمی جب اس کے خلاف کچھ کہتا ہے تو پھر کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں. خوشی کے اندر مسائل، غمی میں مسائل، کاروبار کے مسائل مزین کر کے پیش کرتا ہے شیطان. ہر عمل میں اس بات کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، علماء حقہ سے پوچھ کر چلنا، علم حاصل کرنا تاکہ شیطان کی چنگل سے آدمی بچ جائے. اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علی واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علی. اب ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ کاروبار کی سارے معاملات یاد ہیں ہمیں، کس سے کیا لینا، کیا دینا، کیسے پٹانا، کیسے گاہک کو لانا، اپنے تک کیسے متوجہ، ساری چیزیں یاد ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد نہیں ہیں. فرمایا جب پہلی رات کو اس طریقے سے بال پکڑ کر کے پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر بالوں پر جب یہ دعا پڑھ لی جائے گی پوری زندگی وہ بیوی تابع بن کر چلے گی. یہ کسی باپو کا عمل ہے؟ یہ کسی باپو اور عامل کا عمل ہے بتلایا ہوا؟ نہیں. پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا مبارک عمل ہے کہ اب شیطان کے شر سے بچ جائے گا. رخصتی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پہنچانے کے لیے گھر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں، تو آپ نے فرمایا ایک پیالہ لاؤ، پانی کا پیالہ منگوایا. اس پیالے کے اندر پانی بھر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں یہ ہے
کہ آپ نے معوذتین پڑھی، سورہ فلق اور سورہ ناس، حدیث ہے، اور ایک روایت میں سورہ اخلاص بھی ہے، سورہ کافرون بھی ہے، یہ پڑھ کر کے اس پر دم کی، اور پھر آپ نے فرمایا اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ دیکھو یہاں بھی شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے، اے اللہ میری اس بچی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ ایک ایک جگہ شیطان سے بچنے کا حکم، اور وہ کب آئے گا؟ سنتوں کے اوپر جب انسان اپنی زندگی کو لائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پر دم کیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ سر پر اور کچھ سینے پر، اور پھر کہا تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، پیٹھ پر چھڑکاؤ کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اسی طریقے سے ان کے سر پر سینے پر کچھ پیچھے چھڑکاؤ کیا۔ قرآن کریم میں سورہ والسماء والطارق کے اندر حق تعالی شان فرمایا ہے لِيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انسان جب نکاح کے بعد اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو مستورات کے عورت کے دو سینوں کے درمیان میں سے، یہ قرآن کہتا ہے، اور مرد کے ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکلتا ہے۔ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان غور کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھل کود کر کے نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو ریڑھ کی ہڈی صلب والترائب دو سینوں کے درمیان کے حصے سے نکلتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر بھی اور پیٹھ پر بھی پانی ڈالا۔ جب قرآن ایک چیز کو بیان کر رہا ہے، حدیث ایک چیز بتلا رہی ہے، منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حق باتیں امت تک پہنچانا ہر ایک کا فریضہ ہے، سمجھنا بھی فریضہ ہے۔ اب ملاقات ہو رہی ہے میاں بیوی کی، تو سمجھایا گیا کہ دعا یاد کرو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دیکھو شیطان سے پناہ سکھائی گئی ہے، اے اللہ جنبنا الشیطان، ہمیں شیطان کے شرور و فتن سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، جو روزی آپ ہمیں دے، روزی صرف کھانے کا نام نہیں ہوتا، ابھی اس کا وقت بھی نہیں ہے، اس میں کتنا وقت لگ جائے۔ روزی کس کو قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے۔ جتنی نعمت حق تعالی شان حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے وہ سب روزی ہے، صرف لقمہ روزی نہیں کہلاتا۔ آدمی کہتا ہے آج کل میرے روزی کے معاملات ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، روزی نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے ذاتی گھر دیا ہے چھوٹا سا سر چھپانے کا، بارش سے گرمی سے سردی سے بچنے کا آلہ اللہ نے دیا ہے، یہ روزی نہیں ہے۔ اللہ چلا کر کے مسجد میں لاتے، یہ روزی نہیں ہے۔ اللہ نے سکھ دیا ہے، سکون راحت اطمینان قلبی کی دولت عظمی عطا فرمائی ہے، یہ روزی نہیں ہے۔ خیر فرمایا جو روزی یعنی بچہ اللہ عطا فرمائیں گے، اے اللہ اس بچے کو بھی شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ رکھ۔ پھر میاں بی بی کی ملاقات ہوئی، کتنا دین سمجھایا ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں، نہ سمجھانا بے شرمی ہے نہ سمجھنا بے شرمی ہے۔ اگر یہ بے شرمی ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رہنمائی نہ فرماتے۔ پھر فرمایا جب میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، جب دونوں کا پانی نکلے تو دعا سکھلائی، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ دیکھو یہاں بھی دعا بتلائی، اے اللہ اس پانی کے ذریعے سے جو روزی بچے کی شکل میں عطا فرما، اس کو شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ ہر جگہ بچہ پیدا ہوا، کا سیدھے کان میں اذان دو، الٹے کان میں اقامت کہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کچوکے مارتا ہے، ادھر پسلیوں میں بچے کو انگلیاں مارتا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کیا کرتا ہے؟ انگلیاں مارتا ہے ادھر، بچہ رونے لگتا ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
محدثین نے لکھا ہے اس جگہ پر کہ سارے انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنا ہیں، اس سے خارج ہیں، کہ انبیاء علیہ السلام کو شیطان نے اس طرح نہیں کیا، نہیں کر سکتا تھا۔ فرمایا اسی لیے جب شیطان مداخلت کرنے لگا تو اذان دو سیدھے کان میں اور الٹے کان میں اقامت کہو، تاکہ اسے پتا چلے کہ تو مسلمان کے گھر میں آیا ہے، اور شیطان اذان سے بھاگ جائے، اقامت سے بھاگ جائے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعائیں پڑھ کر روزانہ صبح شام وقتاً فوقتاً بچے کو دم کیا کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو لے کر عامل کے پاس جائیں گے، تو خود بھی تو مسلمان ہے، تو عامل کیوں نہیں بنتا؟ عامل کا مطلب عمل کرنے والا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیوں نہیں سیکھتا اور عمل کیوں پیرا نہیں ہوتا؟ عمل پیرا ہوتا تو بھی، تو خود عامل ہے، تو اٹھا کے کیوں جاتا ہے؟ اور وہی عامل معتبر ہے، باقی سارے دھوکے ہیں۔ جو عامل سنتوں کے مطابق دم درود کرتا ہو، سنتوں کے مطابق کرتا ہو، اپنی کوئی نہ کرتا ہو، سنتوں کے مطابق۔ یہی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو بھی یہی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 بچے تھے، بیٹے تھے، مشہور یہ دونوں ہو گئے، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اپنے بچوں کو یہی پڑھ کر دم کرتے تھے، اور آگے لکھا ہے کہ حضرات حسنین کریمین طاہرین طیبین ریحانتین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے۔ اس سے طاقتور کوئی دعا ہے جو حدیث میں ہے؟ ان دعاؤں دیکھیں، اس دعا میں بھی یہی بتلایا ہے، اللہ ہمارے بچے کو شیطان کے شرور و فتن سے محفوظ رکھ، نظر بد سے محفوظ رکھ، کوئی چیز کاٹے کوئی چیز زخمی کرے اس سے محفوظ رکھ۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ پھر آگے بڑھے، بچہ کچھ بڑا ہوا، اس کو دعائیں سکھلائی۔ ماں کا گہوارہ، ماں کا گہوارہ یہ بچے کے لیے پہلا علم کا گہوارہ ہے۔ آج کل ایک عجیب مزاج بنتا چلا جا رہا ہے، اور میرے خیال سے یہ دجالی دور ہے نا، تو میڈیا نے اس میں خاص طور پر رول ادا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نہیں، لڑکیوں کو دینی تعلیم دینے کی کیا ضرورت؟ تو میں پوچھتا ہوں دنیاوی تعلیم دینے کی کیا ضرورت؟ دنیاوی تعلیم دینے کی کیا ضرورت؟ بے پردہ ہو جائے وہ، اس یہ ضرورت ہے؟ وہ بے حیا بن جائے، یہ ضرورت ہے؟ وہ ایسے لباس پہنے جو غیر مرد کو دعوت دے گناہوں کی، یہ ضرورت ہے اسکول پڑھانے کی؟ یہ ایک نعرہ لگایا، ان کو مدرسہ مت پڑھاؤ، حافظہ مت بناؤ، ان کو عالمہ مت بناؤ۔ یاد رکھنا، سب سے پہلا گہوارہ بچی کے لیے ماں کی گود ہوا کرتی ہے، وہیں سے سیکھتی ہے۔ ایک عورت کی زندگی کا رخ جب دین پر ہوگا، صحیح ہوگا، تو وہ عورت اپنے بچوں کو دیندار بنائے گی۔ کہتے ہیں ہم نے اسکول اس لیے پڑھائی، ہم اسکول کے مخالف نہیں ہیں، کالج کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ان کو دین کے سانچے میں ڈھالو نا۔ کہ اس لیے ہم نے پڑھایا کہ اپنے بچوں کو خود ٹیوشن کرائے، تو ان اپنے بچوں کو خود قرآن کی تعلیم دینا، تجوید کی تعلیم دینا، حدیث کی تعلیم دینا، فقہ کی تعلیم دینا، ان کو معیشت، معاشرت، اخلاقیات، عقائد، ایمانیات سمجھانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ والد تو اکثر باہر ہوتا ہے، ماں ہی سمجھائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی زندگی جب دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اش کر جاتے ہیں۔ کیا قربانیاں تھیں حضرات کی، بے شک قربانیاں تھیں، لیکن یہ قربانیاں بنی کہاں، قربانی دینے والے بنے کہاں؟ کہ اس ماں کے گہوارے میں جس کو سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کہا گیا۔ حضرت فاطمہ کے گود میں بنے نا، اور حضرت فاطمہ نے علم نبوت کہاں سے حاصل کیا؟ پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
علم حاصل کیا تو اپنے بچوں کی تربیت کی، خلافت، عہدہ، حکومت، افواج، سب کے باوجود انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور ایثار کی ایسی مثال قائم کی جس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا، کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں، 6 مہینے کی خلافت کے بعد حوالے کر دیا۔ یہ تعلیم و تربیت کہاں سے ملی؟ ماں کی گود سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانیاں دی، یہ قربانیوں کا جذبہ یہ کہاں سے ملا کہ آخری وقت بھی نماز قضا نہیں ہو رہی، نماز پڑھوں گا میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے۔ آج کل بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک مزاج یہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک صاحب آئے کہ بچیوں کو حافظہ بنانا چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا بنانا چاہیے۔ کہ کیوں بنانا چاہیے؟ میں نے کہا کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ کیوں نہیں بنانا چاہیے بتلاؤ؟ کہنے لگے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ میں نے کہا مہینے میں 7-8 دن موقع نہیں ملتا، اس کے علاوہ موقع ملتا ہے۔ یہ بتلاؤ کہ اس موقع ان ایام میں جس میں ان کی نماز دی، قرآن سننے کا تو موقع ملتا، کا سن سکتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن والی ہوگی تو قرآن سنے گی بھی، دین والی ہوگی تو دین سنے گی بھی۔ جب سنے گی، پھر جب قرآن سنائے گی، جب قرآن پڑھے گی تو بھولے گی نہیں۔ اور پھر احادیث میں موجود ہے، فتاوی کی کتابوں میں موجود ہے کہ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ ناظرہ پڑھنے پر بھی قادر نہ ہو۔ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی محمودیہ، جو میرے استاذ بھی میرے شیخ بھی تھے، انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ ناظرہ پڑھنے پر بھی قادر نہ ہو، اس لیے بچیوں کو بھی حافظہ بنائے۔ وہ جب حافظہ بنے گی تو دودھ پلاتے ہوئے قرآن پڑھے گی، اس کے اثرات بچے پر پڑیں گے۔ وہ جھولا جھولتے ہوئے قرآن پڑھے گی، اس کے اثرات بچے پر پڑیں گے، کوئی اور چیز نہیں پڑے گی، وہ اس کے اثرات ہیں۔ وہ ایثار سمجھائے گی، وہ قربانیاں سمجھائے گی، اس لیے کہ مسائل جانتی ہے۔ وہ اپنی ان بچیوں کی جو بچیاں بڑی ہونے کو ہے اب، ان کو مسائل سمجھائے گی۔ کون سمجھائے گا ان بچیوں کو مسائل؟ وہ سمجھائے گی، چونکہ مسائل جانتی ہے وہ۔ بخاری شریف میں اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتے ہیں، آپ پر بخار چڑھ چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی بھرے الفاظ کہے، 5 جملے کہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ 5 جملے پر ہم غور کریں۔ فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا پاک کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور جو نہیں کماتے ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، کمزوروں کو۔ وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں جو حالات کے شکار ہیں آپ ان کے ساتھ معاون و مددگار بنتے ہیں، وغیرہ۔ یہ پیارے جملے یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ ایک عورت نبی کی ذات کو بھی تسلی کا سامان بنتی ہے۔ جب دیندار ہوگی عورت، اور دوسری عورت ہوگی اگر دنیا دار ہوگی تو کہا نہیں آئندہ سے آپ کو وہاں جانا نہیں ہے، حالات کے شکار ہو گئے، نہیں 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 آپ یہ کام چھوڑ دو۔ اور دیندار ہوگی تو کہیں گے کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو دین پڑھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جہاں بچے دین پڑھتے ہیں بچیوں کو بھی دین پڑھانا ضروری ہے۔ آج کل اس میں بڑی کوتاہی۔ امی عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ طیبہ مؤمنہ مسلمہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا،
اللہ اکبر کبیرہ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم رأس المفسرین حبر الامہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کہ صحابہ کرام بھی متفق تھے ابن عمر کے آخری زمانے میں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات پر پہنچ چکے ہیں آخری عمر میں، وہ درجہ تھا ان کا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 سال جو علم حاصل کیا ہے، کتنی جگہ احادیث میں ملتی ہے کہ آپ کہتی کہ یرحم اللہ علی ابن عباس، اللہ رحم کرے ابن عباس پر، کاش وہ صحیح انداز میں قرآن سمجھ لیتے تو آج یہاں یہ چوک نہ کرتے، یہ غلطی نہ کرتے. رحم اللہ ابن عمر، اللہ ابن عمر پر رحم کرے. اگر وہ یہاں پر یہ حدیث کا مطلب سمجھتے اور فلاں آیت سمجھتے تو یہاں یہ غلطی نہ. دیکھیں ایک عورت ہے، ساری امت کی ماں ہے، جب علم کی زیور سے آراستہ وہ پیراستہ ہوئی تو اجل صحابہ کرام کی بھی پکڑ کر رہی ہے. اور تو اور ایسے مسائل بھی احادیث میں ہیں، سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض مسائل میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوتے، امی یہ مسئلہ سمجھا دیں، یہ حدیث سمجھا دیں، یہ تفسیر سمجھا دیں، اس لیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. حضرات صحابہ اکرام کے بے شمار واقعات. ایک صحابی غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں گئے، ان کا بچہ بیمار تھا. جب گھر پر لوٹنے سے پہلے بچے کا انتقال ہو گیا. تقریباً 9 سال کا بچہ تھا، بچے کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بچے کو نہلایا، ماں نہلا رہی ہے، کتنا بڑا کلیجہ رکھا ہوگا. اپنے بچے کو نہلایا، کفن پہنایا اور چادر اڑا کر کے لٹا دیا کہ شوہر کے آنے کا وقت ہے. جب شوہر پہنچے گھر پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا بچے کے کیا حال ہیں، آرام میں ہے؟ انہوں نے کہا پہلے سے زیادہ آرام میں الحمدللہ. کتنا بڑا پتھر رکھ کر کے کلیجے پر، دل پر یہ بات کہی ہوگی. ایسے موقع پر اچھے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے ان کی بھی آنکھوں میں سے آنسو نکل آتے ہیں. لیکن اپنے شوہر کو تسلی بھرے الفاظ، کبھی کھانا کھا لیں آپ، کہ بچہ کبھی ملاقات ہو جائے گی، آپ کھانا کھائیں. اطمینان سے اپنے شوہر کو کھانا وانا کھلایا، پانی پلایا. جب سکون میں آ گئے شوہر تو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہ پوچھو. تو مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کسی نے اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھی ہو اور وہ شخص نے یوں کہا ہو کہ بھئی یہ 2-5 سال کے لیے آپ کے پاس امانت ہے، جب ہم لینے کے لیے آئے تو دے دینا. تو جب وہ لینے کے لیے آئے تو ہمیں دے دینا چاہیے یا انکار کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی بندی دے دینا چاہیے، انکار کی تو کوئی صورت ہی گنجائش ہی نہیں ہے، فوراً دے دیں، امانت ہے. کہ بس یہی پوچھنا تھا. حق تعالی شان نے ہمیں ایک بچہ اتنے سالوں کے لیے بطور امانت کے دیا تھا، اس کے جانے کا وقت آ گیا، اللہ نے وہ امانت لے لی ہے. یہ بچہ اب اطمینان سے سویا ہوا ہے، اس کی روح نکل چکی ہے. وہ کہنے لگے صحابی رسول غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیں کس انداز سے میں سفر سے تھکا ماندہ آیا، مجھے کھلایا پلایا اور کتنے احسن طریقے سے مسئلہ سمجھایا اور مجھے یہ بھی بتلا دیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا. یہ کب ہوگا؟ جب عورت کی زندگی اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ، دینداری کے ساتھ سارے مسائل سمجھ کر کے وہ زندگی گزارے گی. آج کل اس سلسلے میں محنت نہیں رہی. اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے پہلے پارے میں.
انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلا کر کے کہا بچوں بتلاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عقائد، نظریات، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اس بات کی فکر ہے ہمارے بال بچے کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، رہیں گے کہاں، سواری کیسی ہوگی، کریں یہ فکر غلط نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر انبیاء علیہ السلام نے جو فکر دی ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں کے نظریات کیسے ہوں گے، کیا توحید پر جمیں گے کہ ذرا سے جھونکے میں شرک اور بدعات اور خرافات میں اڑ جائیں گے؟ نظریات سب بچوں نے یک جمع ہو کر کہا ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو اللہ آپ کے آبا و اجداد کے تھے، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام، اسی ایک اللہ کی عبادت، توحید سے سر منہ انحراف نہیں کریں گے۔ تب باپ سکون سے جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کتنا مال چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس لیے بچوں کو تعلیم دینا، میرے کو تعجب ہے آپ کے برابر میں یہاں گلی کے اندر مریم للبنات کئی سالوں سے الحمدللہ قائم ہے، اور وہاں بڑی خواتین کے لیے بھی 2 سالہ دراسات کا کورس ہے، نصاب بنا ہوا ہے، اور وہ نصاب وفاق المدارس العربیہ سے منسلک ہے۔ لیکن ہم جو ہے اپنی بچی 9 سے 12 کا وقت ہے دن میں، ہفتے میں 2 دن چھٹی اس میں، تاکہ اتوار اور جمعہ کی چھٹی ہو جائے، لیکن ہم اس میں بھی اپنی بچیوں کو نہیں بھیج سکتے، اور عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی خاتون سوچے کہ بھئی اب میری عمر ہو گئی ہے، بال بچے بڑے ہو گئے ہیں، چلو میں وقت نکال کر علم حاصل کروں، پھر اپنے گھر میں آ کر تعلیم کا حلقہ لگاؤں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کالج کے لیے وقت ہے، کمپیوٹر سکھانے کے لیے وقت ہے، گاڑی سکھانے کے لیے وقت ہے، کہ نہیں یہ تو بہت ضروری ہے، سسرال میں جائے گی تو یہ سب ضروری ہے۔ تو ایک بچی کو دیندار بنانا کتنا ضروری ہے، اگر نہیں بنایا، ایک کی زندگی جب بنتی ہے پورے گھر کی، پھر پورے علاقے کی زندگی بنتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔